بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں جعفر حسین, پاکستان پراپرٹی لیڈر بحریہ ٹاؤن کراچی کے پلیٹ فارم سے, اور آج ہمارے ساتھ ہیں اے جے ایسوسیٹ سے عتیق جوتانا صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے جو مصروف ٹائم تھا اس میں سے ٹائم نکالا. ہمارا جو سوشل میڈیا ویک چل رہا ہے اس میں آپ آئے. میرا پہلا سوال بھی آپ سے یہی ہوگا کہ ہمارا جو سوشل میڈیا ویک اس ٹائم آج چوتھا دن ہے, جی تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ تھینک یو سو مچ جعفر بھائی, آپ نے مجھے ٹائم دیا, یہاں پہ انوائٹ کیا اپنے پاس. اور بیسیکلی یہ آپ لوگوں نے جو اسٹیپ لیا ہے, پاکستان پراپرٹی لیڈرز نے جو اسٹیپ لیا ہے, تو میرے خیال سے یہ بہت اچھا اسٹیپ ہے, جس میں جتنے بھی یوٹیوبرز ہیں, جتنے بھی سوشل میڈیا کے اوپر جو کام کر رہے ہیں, جو ایکٹیو ہیں, جو ریئل اسٹیٹ کے کام کے اندر جو ہے کافی انوالومنٹ جو ہے وہ رکھتے ہیں, تو ان سب کو انوائٹ کیا, ایک جگہ پہ اکٹھا کیا. تو اس میں بہت سارے بینیفٹس ہیں, بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ پازیٹیو رسپانس نظر بھی آئے گا. بینیفٹس کیا ہیں کہ بہت سارے لوگ جانتے نہیں ایک دوسرے کو, سوشل میڈیا کے اوپر تو ایکٹیو ہوتے ہیں, ہر بندہ اپنی اپنی جو ہے جتنی بھی ان کے پاس ورکنگ ہوتی ہے وہ یوٹیوب کے اوپر ساری پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں, کلائنٹس کو پچ کر رہے ہوتے ہیں. بٹ یہ ہے کہ ہم لوگ بھی ایک پوری ایک ٹیم ہے, ٹھیک ہے, جو سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کے ریئل اسٹیٹ کا کام کر رہے ہیں. تو اس سب کو, سارے گروپ کو اکٹھا کر کے ایک جگہ پہ لے کے آنا, یہ بھی بہت بڑا کام ہے, ٹھیک ہے, جو پاکستان پراپرٹی لیڈرز نے جو ہے ایک سٹیپ دیا. یہ ہمارا یہی سلوگن تھا کہ ہم ایک پلیٹ فارم سے لوگوں کو دکھانا چاہتے تھے کہ بحریہ ٹاؤن کراچی میں یا آل اوور پاکستان جتنے بھی ریئلٹر ہیں اور ریئل اسٹیٹ سے جڑے ہوئے یوٹیوبرز ہیں اور جتنے بھی ایکسپرٹس ہیں, ان کے کیا پاکستان میں جو ریئل اسٹیٹ ہے کس رخ آگے چلے گی, وہ سارے ریویوز دکھانے اور ان کے ایکسپرٹ جو ویوز ہے وہ لوگوں کو دکھانا ہمارا مقصد تھا. بہت ہی اچھا سٹیپ. تو ہم اس ٹائم کیونکہ بحریہ ٹاؤن کراچی میں بیٹھے, میں اس حوالے سے تھوڑا سا آپ سے کچھ سوالات مزید کروں گا, کیونکہ 2024 بالکل نزدیک ہے. بالکل ایسے. آپ کیسا دیکھ رہے ہیں 2024 میں مارکیٹ کس طرح چلے گی بحریہ ٹاؤن کراچی کی؟ دیکھیں, ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ 2023 کا یہ لاسٹ جو پوائنٹ چل رہا ہے, تو اس میں یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں افیکٹ کر رہی ہیں, صرف بحریہ ٹاؤن کے اوپر نہیں, آل اوور دا ورلڈ, آل اوور دا پاکستان جو ہے اس ٹائم آپ کہہ لیں کہ سارے سیکٹرز جو ہے نا, چاہے وہ کوئی بھی بزنس ہے, ٹھیک ہے, وہ سارے کے سارے ڈاؤن فال کی طرف ہیں, تھوڑے سے ڈسٹرب چل رہے ہیں. اس میں بہت ساری چیزیں ہیں, ٹھیک ہے, ہماری سیاست اسٹیبل نہیں ہے, ٹھیک ہے, ہمارے جو معاملات جو اس ٹائم چل رہے ہیں حکومتی لیول کے اوپر, وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈسٹرب ہیں. انٹرسٹ ریٹ کے حوالے سے کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈسٹرب چل رہی ہیں, ٹھیک ہے. تو مین جو بحریہ کے اوپر جو کیسز چل رہے ہیں وہ چیزیں افیکٹ کر رہی ہیں, جو جس جگہ پہ ہم لوگ کام کرتے ہیں بحریہ ٹاؤن کا. تو اس کے ساتھ اگر بات کریں نا, کیونکہ جو اس ٹائم پرائس چل رہی ہے بالکل لو لیول کے اوپر, ٹھیک ہے, تو 2024 جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ بہت اچھا نظر آئے گا, بہت اچھی پرائسز ہمیں ملیں گی. اس میں جو ہے بہت سارے لوگ پینک ہو کے چیزیں اپنی سیل آؤٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, پینک ہو کے ایسے کہ بھائی بحریہ تو بالکل ہی ڈوب جائے گا. لوگوں کے جو الفاظ ہوتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر, کیونکہ بہت سارے لوگ بحریہ ٹاؤن کے اندر پراپرٹیز نہیں بھی ہوتی, تو بٹ یہ ہے کہ ایک نیگیٹو نیوز کو پکڑ لیتے ہیں اور پکڑ کے اس کو سوشل میڈیا وائرل ہونے کے لیے, ویوز لینے کے لیے چیزیں جو ہیں وہ کرتے رہتے ہیں. تو اس چیز کو جو ہے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ پازیٹیو وے میں ہم لوگوں کو بتانا چاہیے, ٹھیک ہے, جتنے بھی ہمارے کلائنٹس ہیں جن کا سرمایہ یہاں پہ بحریہ ٹاؤن کے اندر لگا ہوا ہے یا کسی جگہ کے اوپر بھی لگا ہوا ہے, چاہے وہ قریبی ہمارے سراؤنڈنگ میں جتنی سوسائٹیز ہیں, اگر تو وہ پراپر طریقے سے کلیئر ہیں, ٹھیک ہے, تو اس چیز کا پراپر وے بتانا چاہیے. جیسے کہ آج لاسٹ جو 1-2 ہیئرنگس ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, اس چیز کا آپ کہہ لیں کہ بہت ساری باتیں چینج تھیں, بٹ سوشل میڈیا کے اوپر بہت ساری انگینسٹ کر کے بتائی گئیں, صرف کیا کہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہونے کے لیے, وائرل اپنے ویوز وغیرہ لینے کے لیے. تو اسی طریقے سے جیسے کہ آج کی ہیئرنگ ہے, ٹھیک ہے, آج سمجھو بہت سارے کیسز جو ہیں دوبارہ سے ایکٹیو ہوئے, جس میں بحریہ ٹاؤن نے بھی ایک جو ہے اپلیکیشن سبمٹ کروائی ہے, جس میں کافی بڑی اماؤنٹ کی جو ہے انہوں نے ٹرانزیکشن کا بتایا ہے کہ جو ٹرانزیکشن باہر سے میں نے ریسیو کی ہے وہ سپریم کورٹ کی نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ میں نے پیمنٹ ریسیو کی ہے اپنے بحریہ ٹاؤن کے انگینسٹ میں, کیونکہ ہمارے اکاؤنٹ فریز ہو گئے تھے. وہ پیمنٹ ہماری وہاں سے ریلیز ہوئی ہے جو ہم لوگوں نے انسٹالمنٹ جمع کروا دی, ٹھیک ہے. بٹ یہ ہے کہ اس میں جو 460 بلین کا کیس ہے, یعنی کہ جو 460 ارب کا جو کیس چل رہا ہے,
اس میں یہ ہوگا کہ آگے چل کے اب تھوڑا سا چیزیں سٹیبل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ تھوڑی سی اب سلسلہ بنے گا حکومتی لیول کے اوپر, تو چیزیں کلوز ہوں گی تو آگے چل کے ہماری مارکیٹ جو ہے بوسٹ کرے گی انشاءاللہ تعالیٰ. بالکل. اچھا, جیسے آپ بتا رہے تھے, یعنی بعض وقت مارکیٹ میں ایک شخص کے پاس پلاٹ ہوتا ہے تو کوئی 99 لوگ اس کو یہی بتا رہے ہوتے ہیں کہ مارکیٹ ایسے ایسے, وہ ایک ہی شخص اتنا پینک ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا, اور اس وجہ سے وہ چاہتا ہے کہ میری چیز جو ہے وہ سیل ہو جائے. اس میں میں ایک چیز بتاتا ہوں, کیونکہ بہت سارے لوگ آتے ہیں ایمرجنسی میں کہ چیزیں کہ کئی ایک جگہ سے انویسٹمنٹ نکال کے دوسری جگہ انویسٹمنٹ کرنی ہے, یا کوئی لین دین کا سلسلہ ہوتا ہے تو ارجنٹ بیسس پہ آتے ہیں سیل آؤٹ کرنا ہے. تو جب مارکیٹ کے اندر ایک پلاٹ چلتا ہے تو ایک یہ بہت بڑی مارکیٹ ہے, ٹھیک ہے. جب مارکیٹ میں جاتا ہے پلاٹ تو ظاہر سی بات ہے میرے پاس اگر اینڈ کلائنٹ ہے تو آگے دوسرے کے پاس تو نہیں ہے, ٹھیک ہے. وہ 10 بندے چلا رہے ہوں گے اور 10 بندوں کے بعد ایک کلائنٹ ہوگا, تو وہ پلاٹ کو جو ایسے کر کے جو ٹریڈ کرنا وہ تھوڑا سا پلاٹ کے لیے یا آنر کے لیے تھوڑا سا نیگیٹو ہوتا ہے. تھوڑا سا یہ ہے کہ آپ ایمرجنسی کو تھوڑا سا ہولڈ رکھ کے آپ تھوڑا سا ٹائم لیں, اس میں گیپ رکھیں, پھر آپ اپنی ایک چیز دیں, آپ کو ایک اچھی آفر ہے پھر آپ اس کو سیل آؤٹ کر دیں, ٹھیک ہے. اور 10 بندے آپ کو کال کریں, آپ ایک بندے کے ساتھ ہی اٹیچ رہیں. جب آپ کو ایک مارکیٹ کا پتہ چل جاتا ہے کہ ایک مارکیٹ کی پرائس یہ چل رہی ہے, جب آپ بیچنے آتے ہیں ظاہر سی بات آپ پرائس تو چیک کریں گے کہ بھائی آپ کا 21 لاکھ کا پلاٹ ہے یا 25 لاکھ کا پلاٹ, آپ کو ایک آئیڈیا ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ ایک بندے کے ساتھ ہی اٹیچ رہیں. جب آپ دیتے ہیں نا, ایک بندے کو چیز دے دیں, پھر آپ دوسرے بندے کو بھی دے دیں, تیسرے بندے کو بھی دے دیں, تو وہ پھر چیزیں جو ہیں وہ ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتی ہے, آپ کے پاس اچھی آفرز نہیں آتی. ہر بندہ کوشش کرتا ہے کہ کم سے کم ریٹ کے اندر مجھے جو ہے وہ چیز ملے. ہاں, اسی وجہ سے پھر یعنی بعض اوقات چیزوں کے ریٹس بھی کافی ایسی ہے. بٹ یہاں پہ میں ایک چیز بات کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ یہاں پہ کسی بھی پریسیڈ میں 5 سے 7 پلاٹ بھی اٹھا لینا, ٹھیک ہے, میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں آپ کو چیزیں نہیں ملیں گی, ٹھیک ہے. ابھی جو مارکیٹ ریٹ چل رہا ہے نا, آپ یعنی کہ اگر 20 لاکھ کا اگر ریٹ چل رہا ہے, ٹھیک ہے, 20 لاکھ میں اگر آپ 3 چیزیں اٹھانے کے لیے جائیں گے مارکیٹ میں کہ 20 لاکھ میں مجھے چیز دے دیں, تو آپ کو چیز نہیں ملے گی. اس میں یہی ہوتا ہے کہ لوگ ارجنٹ ایسے زیادہ چیزیں بیچ نہیں رہے, ٹھیک ہے. آپ کے پاس چیزیں کنفرم نہیں ہوں گی. اب ایک کلائنٹ آ جاتا ہے تو کوشش یہ ہے یعنی آگے چل کے یہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ 2024 بہت اچھا رسپانس ہمیں ملے گا. صحیح. یعنی اب بھی آپ جو آپ باتیں کر رہے تھے وہی پازیٹیوٹی ہے کہ چیزیں مارکیٹ میں اتنی چل رہی ہیں, وہ ہے نہیں, ملتی نہیں اس ریٹ پہ. ایسے ہی ویسے فیک کوڈنگ ہے, فیک کوڈنگز ہیں, فیک چیزیں ہیں, ساری چیزیں دوبارہ سے وہ جو ہے وہ چل نکلے ہیں. بالکل ایسے ہی. ایک پازیٹیو آپ کا جو ریویو رہا, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ تشریف لے آئے ہمارے سوشل میڈیا ویک میں, ٹائم نکالا آپ نے. آپ کا ناظرین بہت شکریہ, آپ نے جو ماہرانہ رائے تھی وہ آپ نے سنی. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.